اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيب خلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب خلق كلهم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام، اس ماہ مبارکہ میں حضور کے مولد، حضور کی ولادت اور حضور کی بابرکت شخصیت کے بیان کے علاوہ کوئی اعلیٰ موضوع اس ماہ مبارکہ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہمارا موضوع اور آج کے بعد تسلسل کے ساتھ موضوع حضور کی سیرت طیبہ، حضور کے ساتھ نظریاتی اور حبی تعلق، پھر حضور کے ساتھ ہمارا عملی تعلق، یہ سارے تعلقات کی جتنی جہتیں ہیں ایک فکری اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ نے جتنی توفیق دی آنے والے جمعوں میں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اس ماہ مبارکہ میں جلسہ میلاد النبی کے نام سے ہو تب بھی ذکر خیر آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کا ہوتا ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں اگر کوئی جلسہ سیرت النبی کے حوالے سے ہو تب بھی ذکر خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو تقسیم نہ کریں، سیرت بھی ہو تو اللہ کے حبیب کی ہوتی ہے اور میلاد بھی ہو تو اللہ کے حبیب کا ہوتا ہے۔ مقصود تو اس پوری کائنات کا ایک سینٹرل پوائنٹ اور ایک مرکزی نقطہ ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے ساتھ تعلق ہی مومن کی جان ہے، حضور کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہی مومن کے ایمان کی بقا ہے۔ اس میں نہ سیرت والوں کا اختلاف ہے نہ ہی میلاد والوں کا اختلاف ہے، لہٰذا اس کے اسلوب کو اگر بدل دیا جائے تو شاید دونوں طرف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتی ہیں۔ لیکن ہم اگر حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں سیرت کے مطالعے سے پہلے اور سیرت کو اپنی عملی زندگی میں لانے سے پہلے حضور کے ساتھ فکری تعلق کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ ماں بچہ جنتی ہے لیکن وہ عام عورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی جتنی قربانیاں تھیں ان کے پیش نظر اتنی فضیلتیں بیان کر دیں کہ آپ پورا قرآن کھول کے دیکھ لیں تو جہاں جہاں رب کائنات نے اپنی توحید پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی حکم دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ماں کو اگر عام عورت سمجھ کے ہی ڈیل کیا جاتا تو پھر ماں کا احترام کبھی بھی نہ ہو سکتا، اور پھر اللہ نے دونوں طرف سے چیزوں کو آگے بڑھایا۔ ماں کے دل میں اتنا بڑا احساس ڈال دیا کہ نہ اس کو سردی کا احساس ہے نہ اس کو گرمی کا احساس ہے،
نہ اپنی بھوک کا احساس ہے، نہ اپنی پیاس کا احساس ہے، اپنی کسی چیز کا احساس نہیں. اللہ نے اتنی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے، اپنا آرام غارت کر کے بھی وہ اپنے بچے کے لیے راتوں کو اٹھ جاتی. تو دونوں طرف سے کام ہوا. بچے کو یہ اہمیت بتا دی کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں میں ہے، اور ماں کے دل میں فطرتی طور پر ایسا کرنٹ رکھ دیا کہ بچے کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی ماں پوری رات نہیں سو سکتی. اگر یہ صرف دونوں شخصیات ہی ہوتی، کہیں بچے درختوں پہ لگے ہوتے یا بازار میں مہنگے اور سستے مل جاتے، تو یہ ماں کی شفقت کہاں سے آتی؟ اللہ نے نظام کائنات چلانا تھا، اس کے ساتھ فکری، حبی، ایک محبت والا تعلق، اعتقادی تعلق ماں اور بیٹے دونوں کے درمیان قائم کر دیا. ماں کو بتا دیا تمہاری جنت، بیٹے کو بتا دیا تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور فطرتی طور پر ایک جو ہے ونڈو انسٹال کر دی ماں کے اندر کہ بیٹا کہیں بھی کوئی پریشانی میں ہوگا تو یہ سکون سے نہیں سو سکے گی. یہی طریقہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بنایا. اگر حضور صرف میسنجر ہوتے اور حضور صرف پیغام رساں ہوتے، آتے چلے جاتے، دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا، تو حضور کی اطاعت کا جذبہ کبھی بھی بندے مومن کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا. حضور ایک عام سی شخصیت اگر ہوتے، آپ اس سے اب یہ بھی سمجھ لیں کہ علماء نے، فقہاء نے، اسلامک لٹریچر نے گستاخ رسول کی سزا اتنی سخت کیوں رکھی؟ تاکہ ایک اتنا بڑا ڈینجر اس کھمبے کے اوپر لکھ دیا، جیسے آپ اپنے گلی محلے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کو چیک کرنے سے پہلے اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر جتنے وولٹیج ہیں، اگر تمہارا ہاتھ اس کے ساتھ لگا تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. اب اس بنا پر اس کھمبے کے قریب کوئی بھی صرف وہی جائے گا جس کو اویئرنیس نہیں ہے. تو اگر کوئی کہے گستاخ رسول کی سزا بہت سخت ہے، تو اس کو ایک بہت نچلے لیول پہ یہ جواب بھی کافی ہے کہ اگر حضور کے سٹیٹس کو اتنا بڑا نہ رکھا جاتا تو پھر تو ساری دنیا ایرا غیرہ اٹھ کے ذات رسالت مآب کے اوپر باتیں کرتی. اللہ نے قانون ہی ایسا بنا دیا، اس کے رسول نے اپنے عملی تسلسل سے ایک ایسی تربیت کر دی امت کی، فقہاء نے، جیورسٹس نے، مفسرین نے، محدثین نے، تاکہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جائے. آپ نے اس میں اگر لچک پیدا کی تو پھر آپ ہر روز ایک نئی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے. پوری کائنات کا مرکزی نقطہ، ماں سے بھی بڑھ کر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بھائی قیامت والے دن کون پوچھے گا ماں کو؟ پوچھے گا کوئی؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، بیٹا ماں سے بھاگ جائے گا، کسی کا کوئی تعلق ایک دوسرے سے. لیکن اللہ دیکھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے، النبی اولا بالمؤمنین. قیامت میں کوئی ثبوت ایسا نہیں کہ ماں بچے کو بخشوا لے گی. کہ کہیں پڑھا ہے آپ نے باپ بچے کو بخشوا دے گا؟ ہمیں کوئی ایسا اصول نہیں ملتا، پرنسپل کہیں کوئی شاذ چیز ہو تو مل جاتی ہے، لیکن ایک شخصیت مرنے کے بعد بھی کام آئے گی. اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب امتیں اپنے انبیاء کے پاس جا کر عرض گزار ہوں گی تو ایک ہی جواب آئے گا، اذهبوا الی غیری. اذهبوا چلے جاؤ، الہ کی طرف، غیری میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں آج اس مشکل وقت میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. امام بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے حبیب فرمائیں گے کہ آنا لہا، سب نے کہا تھا اذهبوا الی غیری، لیکن حضور فرمائیں گے آنا لہا، آج میں تمہاری اس مشکل میں کام آنے کے لیے تیار ہوں. پھر حضور شفاعت فرمائیں گے. اتنا بڑا تعلق رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کا اللہ نے متعین فرما دیا. کیوں؟ تاکہ امت کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے. محبت کے بغیر، اب اگلا جملہ سن لیں کہ محبت کے بغیر کبھی عمل نہیں آ سکتا. محبت کے بغیر کبھی عمل نہیں آ سکتا. جب تک حضور کے ساتھ محبت پیدا نہیں ہوگی، عمل ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا. اب عمل کیسے آئے گا؟ یہ قرآن کی میتھڈالوجی دیکھیں کہ عمل کیسے آئے گا. حضور کے پورے سراپے کو، حضور کی پوری سیرت کو، آپ کی فزیک کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے تخصصات کو، آپ کے شمائل کو، آپ کی خصوصیات اور صفات کو اللہ نے جہاں بجا پورے قرآن کے اندر ذکر فرما دیا. پھر دوسرا سورس ہمارے پاس کیا ہے قرآن کے بعد؟ حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے نبی نے اپنی حدیثوں میں اپنا ذکر خیر اتنی دفعہ فرما دیا ہے کہ وہ مرکزی نقطے کا خیال امت کے دلوں کے اندر قائم رہے.
پھر سب سے بڑے اس کائنات کے محنتی طالب علم صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام نے بھی حضور سے سیکھ کر اپنے دلوں کے اندر اتنا بڑا ایک مصدر حب رسول کا پیدا کر دیا کہ آج بھی ہم اس کی خیرات مانگتے ہیں. اب اس پوری میری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ اگر عمل چاہیے اس سے پہلے محبت رسول درکار ہے. اگر عمل چاہیے تو اس سے پہلے محبت رسول درکار ہے. محبت رسول کے لیے ذکر مصطفیٰ درکار ہے. یہ تین لفظ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اگر عمل درکار ہے تو اس کے لیے محبت رسول درکار ہے, اور محبت رسول اگر درکار ہے اس کے لیے پھر ذکر مصطفیٰ کی کثرت درکار ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ خود فرما رہا ہے. کہاں فرما رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ کائنات والو, کائنات میں خالق اور مخلوق میں سے کوئی ایک جز بھی اس کا فرد ایسا نہیں ہے جو ذات رسالت مآب کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کر نہ رہا ہو یا نازل کرنے کی درخواست نہ کر رہا ہو. یہ تو خود خدائے پاک فرما رہا ہے. عمل کے لیے محبت ضروری ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں. پہلی گردان کیا ہے جی؟ عمل کے لیے محبت ضروری ہے. محبت کے لیے ذکر رسول ضروری ہے, اور ذکر رسول کے لیے پھر فکر رسول ضروری ہے. فکر آپ کو تب آئے گی جب آپ کو رسول کریم سب سے ممتاز ہو کر نظر آئیں گے. اگر اس کے برابر کو نظر آئے گا آپ کی محبت اور آپ کی توجہ اس کی طرف چلی جائے گی. اس لیے عربی شاعروں نے رقیب کے اوپر بڑی بات کی کہ ایک اگر معشوق کے دو عاشق ہوں تو وہ رقیب کہلاتے ہیں. اگر اس کو کوئی اور مل گیا حسن والا تو یہ راستہ چھوڑ کے ادھر چلا جائے گا. جب تک حسن اس کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر خصوصیات موجود ہیں, اس کے چاہنے والے اس کو ہمیشہ چاہتے رہیں گے. اللہ, رسول, صحابہ نے یہی طریقہ کار اختیار فرمایا. اب ذرا وہ پوری گردان سنیں. اگر حضور کے ہاتھ مبارکہ کا تذکرہ اور حضور کے ہاتھ سے محبت اللہ نے کروانی تھی تو رسول کریم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دے دی. کیوں؟ اللہ نے اپنے حبیب کے ایک ایک جز کو قرآن مجید اور حدیث میں بیان فرما دیا انٹرپریٹیشن میں, تاکہ ذات رسالت مآب کا ذکر ہر لمحے ہوتا رہے. میں آپ کے لیے جو موضوع تیار کر کے اسپیشلی لایا ہوں جو آگے چلے گا, وہ حضور کے جتنے باڈی پارٹس ہیں ان کا صحابہ کرام نے اپنے دور میں ان کے ساتھ تعلق کیسا رکھا, اور پھر اللہ نے ان کے اندر برکتیں کیسی رکھی. ان میں سے صرف آج ایک موضوع ہے کہ آپ کے ہاتھ مبارکہ کو اللہ نے قرآن میں کس کیفیت میں بیان فرمایا, اور اس کے رسول نے پھر اپنے ہاتھ کو اور اپنے ہاتھ کی برکتوں کو صحابہ کرام کے سامنے کیسے رکھا ہے. لیکن اس سے پہلے دعوت مطالعہ ہے آپ لوگوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ اس محبت مصطفیٰ کے پیدا کرنے کے لیے ذکر مصطفیٰ درکار تھا, اور اس ذکر مصطفیٰ کے لیے محدثین نے کام کیا, جو صحابہ کا کام تھا اس کو کمپائل کر دیا. میرے سامنے کتاب ہے جس کا نام شاید آپ کو نظر آئے, سنن ترمذی. یہ کیا ہے جی؟ سنن. یہ مطالعے کے لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ گھروں میں بھی کہیں جا کے پڑھیں. میں انشاءاللہ اس پہ بک کمپائل کر رہا ہوں, دعا کریں اس ماہ مبارکہ میں ہو جائے. یہ ہیں حضور کے پورے شمائل جس کے اوپر 397 احادیث اس کتاب کے اندر موجود ہیں, اور یہ تیسرے درجے کی کتاب ہے. بخاری کے بعد مسلم اور مسلم کے بعد ترمذی, بخاری کے بعد مسلم اور مسلم کے بعد ترمذی, اور ترمذی کا ایک حصہ پورا انہوں نے لکھا ہے شمائل ترمذی, جو امام ترمذی نے حضور کے شمائل, حضور کے باڈی پارٹس, حضور کا حسن و جمال, حضور کے جسم کی پوری کیفیات کو جہاں بیان کیا. یہ ٹوٹل احادیث 397 بنتی ہیں. کتنی بنتی ہیں؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں, کسی دوست نے پڑھی؟ اب یہ ہمارے مطالعے کا حال ہے. لیکن میں اگلی بات بھی کر دوں, شاید آخر میں کرنا چاہتا تھا کہ میلاد منانے میں ہم سب سے آگے ہیں, اور میلاد پہ اعتراض کرنے میں بھی ہم سب سے آگے ہیں. میں یہاں دین محمدی کا ایک علمبردار بن کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارا مرکزی نقطہ تھا ہم اسے دور چلے گئے. میلاد دھڑا دھڑ ہم سارے منا رہے ہیں, اور میلاد پہ تنقید بھی دھڑا دھڑ ہو رہی ہے, لیکن جو رسول پاک کی تعلیمات سے ہیں اس سے تو کوئی بھی واقف نہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ تو پھر ایک طرف غلطی پہ ہے یا دو طرفیں غلطی پہ ہیں؟ دونوں طرفیں غلطی پہ ہیں. کیوں؟ کہ جب تک یہ چیز داخل نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری بقا اور ہمارا سروائیول ممکن نہیں ہے. دیکھیں ہم سارے حضور سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں یا نہیں؟ کون ایسا مومن ہے جو کہتا ہے کہ مجھے حضور کی شفاعت, حضور کی رحمت للعالمینی اور حوض کوثر سے پہ شفقت کے بغیر میری بخشش ہو جائے گی؟ کسی عقیدے کا کوئی مسلمان کوئی بھی نہیں ہے.
تو پھر حضور کی تعلیمات اور صحابہ کے عشق مصطفیٰ کی میتھڈالوجی جو صحابہ کرام نے رکھی وہ ہم کیوں اختیار نہیں کرتے؟ کیا سپاہ صحابہ معاشرے میں ہے یا نہیں؟ سپاہ محمد ہے یا نہیں؟ لیکن ہماری نوجوان نسل تو سب کی خراب ہو چکی ہے. کسی نے کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ میلاد ہر سال اپنی پوری پرسنٹیج کے اعتبار سے بہت آگے جا چکا ہے، لیکن اس کے اندر سے جو مغز ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا. میلاد پہ تنقید بھی دھڑا دھڑ سوشل میڈیا پہ، بدعت ہے، حرام ہے، ہر بدعت جو ہے وہ دوزخ میں لے کے جانے والی ہے، یہ اس کو جشن کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس کو عید کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی کہنا ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری باتیں میں صرف ایک نیوٹرل پوائنٹ پہ یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے یہ ممبر امانت دیا ہے. ممکن ہے کہ کل میرے پاس یہ نہ رہے، زندگی وفا نہ کرے، یا کوئی اور اللہ مجھ سے خدمت لے اور میں اس ممبر پہ نہ رہوں، یا اللہ نے امانت دی ہے تو مسجد کا کوئی بھی ممبر ہو تو مجھے اس کے اوپر گفتگو ایمانداری سے کرنی چاہیے. ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی اس کو عید میلاد النبی کہتا ہے تو عیدیں ہماری شرعی لحاظ سے قرآن و سنت کی کتنی ہیں؟ 2 ہیں. اس کو اگر عید کسی نے کہا تو صرف محبت کے معنوں میں کہا، اس نے اس کو شرعی عید نہیں کہا. کیا اس کے لیے اذان ہوتی ہے؟ کیا اس کے لیے اقامت ہوتی ہے؟ کیا اس کے لیے نماز ہوتی ہے؟ پھر پتہ چلا جو عید کہہ رہا ہے وہ اس کو اس اعتبار سے عید نہیں کہہ رہا جس اعتبار سے عید الفطر یا عید الاضحیٰ اپنے مفہوم کے اعتبار سے موجود ہے. اس نے پھر عید کیوں کہا؟ آپ کوئی بھی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو آدا یعودو، عین الف آ دال، یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے، اور یعودو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، ایکٹیو ہے. آدا یعودو کا معنی ہے بار بار لوٹ کے آنا، بار بار. مریض کی کیا کرنے جاتے ہیں؟ عیادت. کبھی جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، کبھی ایک آ رہے ہیں، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. آپ جا کے لوٹ آئے تو اس کو کیا کہا گیا؟ عیادت. عید آئی اور پھر ایک دن وہ لوٹ کے آ گئی تو عید الفطر بھی آ گئی، عید الاضحیٰ بھی آ گئی. جس نے کہا اس کو عید، اس نے صرف اور صرف محبت کے پیش نظر کہا. اگر اس نے اس کو شرعی عید مان کے کہا کہ نہیں 2 عیدوں کے ساتھ یہ تیسری عید بھی ہے، تو اس کے لیے تو پھر اذان بھی ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے تو پھر اذان بھی ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے اقامت بھی ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے باقاعدہ نماز بھی ہونی چاہیے تھی. پتہ چلا دونوں طرفیں صرف اور صرف اپنے اس پوائنٹ پہ آ کے کھڑی ہو گئیں جو ان کا مزاج ریکوائر کر رہا تھا کہ ہم نے صرف کیا کرنی ہے؟ تنقید کرنی ہے. میں بالکل دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے کہ آپ جشن عید میلاد النبی کو بدعت کی لائن بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ لیں. آپ کا مسئلہ میلاد النبی کا بدعت ہونا نہ ہونا نہیں ہے. آپ کا بچہ، آپ کا مسئلہ اور میرا مسئلہ ہمارے بچوں کا بگڑ جانا ہے. میرے اور آپ کے معاشرے کا مسئلہ اذان سے پہلے درود پڑھنا نہیں ہے. میرے اور آپ کا مسئلہ اس معاشرے میں ہمارے بچے اور بچی کی خوشحال زندگی کو طے کرنا ہے. میں پہلے باتیں پرانی کر چکا ہوں، یہ پرانی لگتی ہیں جب میں دوبارہ کرتا ہوں کہ پڑھا لکھا معاشرہ لو میرج میں بھی ملوث ہے لیکن خلا اور طلاق میں بھی ملوث ہے. زندگیوں کا سکون چھن چکا ہے، فکری بحران اس معاشرے میں پیدا ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا مزاج کبھی بھی بدلنے کے لیے تیار نہیں. چاہیے یہ تھا کہ میلاد بڑھتا گیا. کوئی گلی، کوئی گھر، کوئی محلہ مجھے دکھا دیں جہاں میلاد النبی کی لائٹیں، کھانا، لنگر، تبرک یا کوئی چیزیں آپ دیکھتے ہیں. کوئی گھر دکھا سکتے ہیں؟ شاید ہی کو گھر ہو. میں اگلی بات آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں، آپ سب کو تنقید کا حق ہے. میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں اور کہہ کے نکل جاؤں. کیا جو اس پہ صرف دوست تنقید کرتے ہیں، کیا ان کو اس کی اصلاح درکار ہے یا تنقید درکار ہے؟ اگر اصلاح درکار ہے تو میں بالکل چیلنج کر کے آپ دوستوں کو کہہ رہا ہوں، کیا حضور عرب کے جاہلیت کے میلوں میں نہیں جاتے تھے؟ کہیں 8ویں 9ویں 10ویں کی کتاب میں پڑھا تھا کہ حضور کس کس میلے میں جاتے تھے؟ کوئی میلہ میلہ اکاز کا میلہ تھا، عرب مکے کے قریب لگتا تھا، حضور جاتے تھے. کیا آپ نے وہ چیز نہیں دیکھی جس میں اما عائشہ کو حضور لے کر گئے؟ ایک دفعہ دوڑ کا بھی تذکرہ ہے کہ اما عائشہ نے اور حضور نے دوڑ لگائی. ایک دفعہ آپ آگے نکل گئے، ایک دفعہ اما عائشہ آگے نکل گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان دوستوں کو دل کی تکلیف کے ساتھ کہ تنقید کبھی ذات رسالت مآب کی 63 سالہ زندگی میں نے کم از کم نہیں پڑھی. میں اس بات پہ بھی قائم ہوں کہ جو اس میں خرافات آ گئیں وہ خرافات اس لیے آئیں کہ علماء سے اور علم والوں سے آپ لوگوں نے یہ چیزیں چھین لی. یہ آپ کے پاس چلی گئی چیزیں، اور شادی بیاہ بھی آپ کے پاس چلا گیا. مولوی مجبور ہے آپ کے بھنگڑوں میں نکاح کا خطبہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ میں اس کو بھگتتا ہوں ہر شادی میں
کہ کوئی بندہ میوزک بند کرانے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی عورت وہاں پر خاموش ہو کے قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہمارا یہ مسئلہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیں. میں تو صرف اور صرف حضور کا غلام بن کے بیٹھا ہوں. مجھے اللہ کی قسم ہے میں بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث بن کے نہیں بیٹھا. میں صرف وہ بات کر رہا ہوں جو میرا ضمیر مجھے کہہ رہا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن کا ادب کرتے. رسول کریم نے قرآن کا ذکر ہمیں دیا, ذکر ہمارے گھروں سے نکل گیا. اللہ نے درود کا حکم دیا, درود ہمارے گھروں سے نکل گیا. میلاد اپنی پیک پہ چلا گیا, خرافات اس کے ساتھ اوپر چلی گئیں, وہاں تنقید کے پہلو آگے چلے گئے, لیکن حضور کے شمائل کو تو کسی ایک بندے کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. پتہ چلا دونوں سائیڈز ہماری رانگ ہے, دونوں سائیڈز ہماری, دونوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے. کیا ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے پہ کیک کاٹنا خوشی کا سما مجھے کسی آسمانی کتاب میں دکھا دیں کہ لکھا ہوا؟ کوئی ایک بندہ دکھا دے کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا کہیں قرآن یا حدیث میں لکھا ہو, اور مجھے ایمانداری سے جس ذہن سے میں بات کر رہا ہوں اسی ذہن میں مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کتنے % لوگ یہ گھروں میں نہیں کرتے. کہیں ڈھول کا کہیں مہندی کا ذکر قرآن کے اندر ہو, مجھے وہ پرسنٹیج بتا دیں جو اپنی شادیوں میں نہیں کرتے لوگ. بولیں جی کوئی پرسنٹیج, کوئی پرسنٹیج شادی میں جہاں ڈھول اور مہندی نہ ہوتی ہو, جہاں وہ چیزیں جن سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہو نہ ہوتی ہوں, ان کی پرسنٹیج کو دوست بتا دیں. شاید ہی کو گھر ایسا ہو. میں ان کو میلاد کے جواز پہ دلیل نہیں کہہ رہا, لیکن میرا اور آپ کا مسئلہ وہ ہے جس نے ہماری سوشل لائف بگاڑ دی ہے. ہمارے میلاد کی محافل کو حب رسول کے لیے ایک سنگ میل ہونا چاہیے تھا. محلے میں حضور کی سیرت کی کتابیں ڈسٹریبیوٹ کر کے حضور کی سیرت بچوں کو پڑھائی جانی چاہیے تھی. میرے بچے کو بتایا جانا چاہیے تھا کہ بیٹا تو جو پینٹ پھٹی ہوئی پہنتا ہے, میرے نبی پاک نے تو اپنا لباس یوں پہنا تھا. جس طریقے سے تو کھاتا پیتا ہے, میرے نبی نے تو اپنے کھانے پینے کا طریقہ تمہیں یہ دیا تھا. کیا کوئی اپنے بچوں کو آپ میں سے بتایا ہے کہ بیٹا تمہارے لیے کولڈ ڈرنک ٹھیک نہیں ہے, حالانکہ وہ آپ کے لخت جگر ہیں اور آپ اس کے پینے کے لیے آپ اس کو پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کیا بوتل فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ آپ لوگ خود نقصان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پتا چلا ہم زیادتی پہ گئے, اللہ نے ہمارا شعور چھین لیا, اللہ نے خیر اور شر کے اندر تمیز ہم سے چھین لی. لیکن میلاد میں بھی اصلاح ہونی چاہیے تھی, تنقید پہ بھی اصلاح ہونی چاہیے تھی. اگر رسول مکرم اوقاز کے جاہلیت کے میلوں میں چلے جاتے تھے تو میں دکھ سے کہتا ہوں میرا دیوبندی اور اہل حدیث بھائی بھی اصلاح کے لیے کہتا تم میلاد ٹھیک نہیں کرتے ہو, میں تمہیں ٹھیک میلاد کر کے دکھاتا ہوں, تاکہ پتہ چلتا میں بچوں کی اصلاح کر رہا ہوں, میں خواتین کی اصلاح کر رہا ہوں. آپ بنگڑوں سے لے کر کہاں کہاں تک ان چیزوں کو لے گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر اصلاح پیدا کر دیں. علماء کو جب تک آپ آگے نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کی بات نہیں بن سکے گی. دیکھیں جی, کون کہتا ہے کہ رات کو پہاڑیاں بنے اور ساتھ پھر 5 منٹ ناتے ہوں اور 50 منٹ آپ وہاں پر ڈانس کریں؟ کوئی اہل سنت عالم تو اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن کسی عالم کو بلا کے رہنمائی بھی کسی نے آپ سے پوچھی ہے؟ آپ لوگوں نے, آپ نے علم کو چھوڑا, آپ نے قرآن و حدیث کو چھوڑا, آپ نے علماء کو چھوڑا, آپ ایک ایسی بند راہ کے اوپر چلے گئے کہ اب ہم واپس آنے کی سوچ رہے ہیں لیکن ہم واپس نہیں آ سکتے. اس لیے میرے بھائیوں, کوئی بھی جو جشن عید میلاد النبی مناتا ہے وہ کبھی بھی اس کو اللہ کی طرف سے متعین عید کے طور پر نہیں مناتا. اگر مناتا ہوتا تو وہ اس میں نماز, اذان اور اپنی جماعت اور خطبہ بھی رکھتا. یہ جسٹ اس لیے ہے کہ دل لوٹ کے آ جاتا ہے, رسول مکرم کے ساتھ ایک محبت کی بات ہے. اس کو کوئی اگر شرعی سمجھ کے مناتا ہے کہ یہ بھی 2 عیدوں کے ساتھ ایک تیسری کمپلسری عید ہے, تو وہ بندہ اپنی فکری غلطی کے اوپر ہے. لیکن وہ محبت سے یہ کہتا ہے کہ یہ عیدیں ہمیں نہیں ملنی تھیں جب تک مصطفیٰ کریم کی ذات تشریف نہ لاتی. ہمیں تو انسان بننا, ہمیں تو امت محمدیہ میں پیدا ہونا رسول کریم کی ذات کے بغیر ممکن نہیں تھا. لیکن میں پہلے بھی کہتا ہوں میرے بھائیوں, جو باتیں ممبر کی نہیں تھیں وہ ہمارے ممبر پہ آ گئیں. علم غیب ممبر کا مسئلہ نہیں تھا, میں اپنی قبر کے خوف سے کہہ رہا ہوں. انبیاء اولیاء سے مدد طلب کرنا ممبر کا مسئلہ نہیں تھا. یہ وہ مسائل تھے جو شاذ مسائل تھے, جو ایک بڑے بزرگان دین اور انبیاء کرام کی ذاتوں کے ساتھ ایک تعلق کی وجہ سے آپ کی اندرونی فیلنگز تھیں بڑے بڑی چیزوں کے ساتھ. ماں یاد آئے تو روتے ہیں یا نہیں؟ کیا ماں کو ماں کہہ کے مری ہوئی کو نہیں پکارتے؟ صرف محبت ہوتی ہے,
لیکن جو شاذ مسئلہ تھا وہ ممبر پہ آ گیا، وہ مناظروں کا موضوع بن گیا، آپ فکری طور پر بیمار ہو گئے، عمل میں نے اور آپ نے چھوڑ دی۔ اس لیے میرے بھائیو، خدا کے لیے ہمارا پیغام اس ممبر کا یہ ہے، دونوں طرف اپنی اصلاح کر لیں۔ حضور کی سیرت آ ہی نہیں سکتی جب تک حضور کی محبت نہیں آئے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جب تک آپ حضور کی محبت بچوں کے دل میں پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک کبھی بھی آپ کا بچہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، میں نے محرم میں بھی کی تھی، کوئی والد ایسا ہے جس نے اپنے بچے کی تربیت اسماعیل ذبیح اللہ جیسی کر دی ہو کہ صبح اٹھ کے کہے بیٹا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آکسفورڈ کا پڑھا ہے، تو لمز میں پڑھتا ہے، میں تیرے اوپر 18,000 روپیہ پر منتھ فیس پے کرتا ہوں تیری، اور سیدھا ہو میں نے خواب میں دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے لاہور لائسن میں پڑھنے والے بچے کو ذبح کر دو۔ مجھے کو والد کھا دے کہ اس والد نے اپنی ذات پہ اتنا اعتماد اپنے بچے کے دل میں ڈال دیا۔ کوئی ایسا والد، بے شک نبی کا کام وہی ہے، ہم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے، ہم نبی کے قائم مقام ہو ہی نہیں سکتے۔ جہاں ساری کائنات کی عبادتیں ختم ہوتی ہیں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ہم میرے بھائیوں سارے ناکام ہیں، ہمیں اگر کامیابی کی طرف آنا ہے تو حضور کے ساتھ وہ تعلق جو روح والا تعلق ہے، جو حضور چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہو، جب تک وہ نہیں کریں گے میلاد والے، اور جب تک وہ نہیں کریں گے سیرت اور بدعت کہنے والے، ہمارا معاشرہ، نوجوان نسل ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ میری بات سے اختلاف کرتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم آگے چلیں، ہم لوگوں کی اصلاح کریں۔ خدا کے لیے اعتراض کرنے والوں تم بھی آؤ، مل بیٹھو، سر جوڑ کے بیٹھو کہ خرابی کہاں ہے، اس کو ٹھیک کر لو، کیونکہ نبی پاک کی آمد سے تو بڑا کائنات کو برکتوں والا لمحہ کبھی نصیب نہیں ہو۔ میں ایک اور اپنا پریکٹیکل بیان کر دوں، میں نے کنال ویو کے ایک ہی دوست سے فون پہ بات ہوئی تو شیئر کیا کہ ہم نے شیئر کہیں پڑھا تھا کہ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے۔ وہ آپ نے حدیث مبارکہ بھی سنی ہے کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تو پورے اہل عرب کو کیا ملے؟ اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ بے شک ضعیف حدیث صحیح، لیکن میں پریکٹیکل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ نے مجھے جتنے بیٹے دیے ہیں وہ ربیع الاول میں اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ یہ گزری رات میں اللہ نے 7 ربیع الاول کو مجھے تیسرا بیٹا عطا فرمایا۔ تو کیا آپ بھی حضور کے ساتھ وہ تعلق نہیں کہ ہم لوگوں کو حضور کی سیرت پڑھ کے سنائیں، ہم لوگوں کو حضور کا میلاد پڑھ کے سنائیں، اور اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمیں یہ نہ دے تو پھر اللہ دے گا کس کو؟ میں تو اپنی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں پوری رات نہیں سویا اسی بھاگ دوڑ میں اور یہ پورے معاملات کرنے میں، تو یہ اللہ بیٹے دیتا ہے، اور لیکن اللہ اپنے نبی پہ نچھاور کر کے پوری انسانیت کو اپنی خیرات تقسیم فرماتا ہے۔ وہ ایمان کی خیرات ہے، وہ فکر کی خیرات ہے۔ ہم فکری میرے بھائی بیمار ہو چکے ہیں، ہماری فکر اتنی بیمار ہے کہ وہ چل نہیں سکتی، ہمارا عمل اتنا کمزور ہے کہ وہ بیساکھیوں کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا۔ کیا اب بھی حضور کی ذات پہ ہم ایک دوسرے پہ اعتراض کر کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بنے رہیں گے؟ آپ بنیں، آپ اصلاح کریں، لیکن پہلے ان کو پڑھیں۔ میں اپنے قبر کے خوف سے یہ عرض کر رہا ہوں، جس دن ہم نے قرآن اس کی روح کے مطابق پڑھ لیا، میرا 21واں سال ہے ممبر پہ بیٹھے ہوئے اور مدرسے کی زندگی میں آئے ہوئے، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس دن قرآن کو ہم نے اس کی روح کے مطابق پڑھ لیا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میں اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں، اور جس دن ہم نے حدیث کو اس کی روح کے مطابق پڑھ لیا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کبھی ہم شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث باقی نہیں رہیں گے۔ ہمارا میرے بھائیو ایک ہی مسئلہ ہے، ہم قرآن سے دور ہیں، ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، ہم نبی کی سنت سے دور ہیں، ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، ہم نبی کی حدیث سے دور ہیں۔ دیکھیں نا، میں آپ کو سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں خطابت کے جوہر دکھا کر نہیں کہہ رہا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھ چھوڑی؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے میرے بھائیوں، جب تک یہ ہم اصلاح نہیں کریں گے ہم آگے نہیں چل پائیں گے۔ تو 397 احادیث مبارکہ یہ دعوت مطالعہ ہے آپ کے لیے کہ یہ شمائل ہیں، امام ترمذی نے لکھے ہیں، میں نے یا کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے نہیں لکھے۔ 397 حدیثیں ہیں اور 55 چیپٹر ہیں اس کے اندر، جس میں حضور کے ایک ایک عضو کو اللہ کے حبیب نے خود اور صحابہ کرام نے اس کے اندر بیان فرما دی۔ دیکھیں، اگر صحابہ کرام حضور کے ہاتھوں کا تذکرہ کرتے تھے تو پتہ چلا اس کو وہ باعث برکت سمجھتے تھے کہ نہیں۔ اگر حضور کے ہاتھ مبارک کا تذکرہ ہوتا تو باعث برکت سمجھ کے کرتے تھے، اگر حضور کی آنکھ کا تذکرہ کرتے تب بھی باعث برکت سمجھ کے کرتے، حضور کے نالین پاک کا تذکرہ کرتے تو بھی
وجہ کیا تھی؟ یہ بیان کرو، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب ذرا سنیں، قرآن حضور کے ہاتھ کو بھی بیان فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محبوب، یہ ریت اور کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں، لیکن آپ نے نہیں پھینکی، ان کو پھینکنے والا تو رب تھا۔ تو پھینکی کس نے تھی؟ رسول اللہ نے پھینکی تھی۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں محبوب جب آپ نے پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، بلکہ پھینکی کس نے؟ اللہ نے پھینکی ہیں۔ آپ حوالہ نوٹ کر لیں، سورہ انفال کی 17 نمبر آیت مبارکہ ہے، 8 اور 17 کا کمبینیشن ہے سورت نمبر اور آیت نمبر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے کچھ کرنے کو اپنا کرنا فرمایا ہے۔ ہم توحید اور شرک کے جھگڑوں میں کیوں پڑ گئے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ، تو پھر شرک نہیں ہو گیا؟ جو کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ رسول کے لیے بھی کر رہے ہیں، تو شرک نہیں ہو گیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا ہے مجھے اپنی امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے۔ دیکھیں وہ پتہ نہیں کس کا کلام تھا، بچپن میں ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ پتہ چلا اللہ ہی ان سے بڑا ہے، باقی کائنات میں کوئی فرد ان سے بڑا، وہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہیں، وہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہیں۔ کوئی بندہ، کوئی دوست صاحب ایمان مجھے یہ بتا دے کہ مخلوق کی کتنی تعریف کریں گے تو وہ خالق بن جائے؟ نہیں بن سکتا، اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک آپ اس کو سیکنڈ پرسن کہہ کے نہیں کہیں کہ تو میرا خدا ہے۔ اس سے پہلے وہ کبھی بھی شرک میں مبتلا کہنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے۔ اہل سنت کا ایک اور عقیدہ بھی سن لیں، نور کی بحث ممبر کی بحث نہیں تھی۔ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، یہ ممبر رسول کی بحث، یہ جمعوں کے موضوعات نہیں تھے، یہ موضوعات تھے ایفیلیشن کے، یہ موضوعات تھے تعلق کے۔ ادھر کا موضوع کیا تھا؟ حضور سب سے پہلے بشر ہیں، حضور سب سے پہلے۔ کسی بریلوی سنی کا یہ عقیدہ نہیں، کوئی کتاب مجھے دکھا دیں جس میں اس چیز کا انکار ہو، حضور سب سے پہلے بشر ہیں، حضور سب سے پہلے بشر ہیں۔ تو جب ہم نے حضور کو عبد مانا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب حضور کو عبد مان لیا تو شرک کہاں سے آ گیا؟ ہاں آپ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، چراغاں حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، جلوس حضور کے زمانے میں نہیں نکلا، پہاڑیاں حضور کے زمانے میں نہیں بنی، آئیں پھر وہ طریقہ مل بیٹھ کے اختیار کریں جو حضور کے زمانے میں ہوا ہو۔ اگر کوئی کہے کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تو آپ آئیں بیٹھے، جو حضور کے زمانے میں ہوا ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جب تک علماء اکٹھے نہیں ہوں گے عوام کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ متحدہ مجلس عمل کے نام پہ پرویز مشرف کے دور میں 75 سیٹیں اور اس کے راؤنڈ اباؤٹ سیٹیں متحدہ مجلس عمل نے لی تھی یا نہیں لی تھی؟ میں یہ بھی دکھ سے بات کہہ رہا ہوں کہ آج ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے والے، کیا مشرف کے دور میں سب جمہوریت کا الاؤ اور اس کا گانا نہیں الاپ رہے تھے؟ اس وقت پاکستان کدھر تھا؟ اس وقت ایک دوسرے کی چوریاں ڈکیتیاں کدھر تھیں؟ میں نے سوشل میڈیا پہ وہ تصویر بھی دیکھی ہے جس میں عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان کی بغل میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں اور سب جمہوریت کی بقا کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، آج 18 ہے، وہ غالباً 2000 کوئی 5 6 7 کی بات تھی۔ میری کسی پارٹی سے کوئی ایفیلیشن نہیں، میرے پاس ممبر رسول ہے، مجھے حضور کی بات کی توفیق ہو تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہمارا مخلص کوئی نہیں ہے، ہمارا مخلص صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، جس کی محبت، جس کے ساتھ عمل بھی ہم نے ڈسپیوٹڈ بنا دیا ہے۔ خدا کے لیے اذانوں سے پہلے درود ہمارا مسئلہ نہیں ہے، نماز کے بعد کلمہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ حضور ذکر کرتے تھے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اپنے ذکر پہ اپنی ایفیلیشن پہ نہیں آ رہا۔ ذکر کرنا فرض نہیں ہے، اگر کوئی کرے تو حرام نہیں ہے، یہ میرا موقف ہے۔ کوئی کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم اس موضوع پہ گفتگو کر لے، آپ 2000 بندوں کے سامنے، ذکر کرنا نماز کے بعد فرض نہیں ہے، یہ پہلا جملہ ہے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اگر کوئی کر لے تو یہ حرام نہیں ہے، میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم کبھی کبھی نماز سے اگر رہ جاتے تو ہمیں کب پتہ چلتا کہ مسجد نبوی میں نماز ہو چکی ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہمیں نماز کے بعد ذکر کی اتنی اونچی آواز آتی تھی کہ ہم سمجھ لیتے تھے کہ اب نماز مکمل ہو چکی۔ میں اپنی حدیث پہ قائم ہوں، ود ریفرنس ود نمبر دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر ہماری لڑائی کس بات پہ ہے؟ کیا میرا اہل حدیث بھائی اپنی نماز کے بعد اونچا اللہ اکبر نہیں کہتا؟
بولیں تو پھر وہ ذکر نہیں کرتا؟ کیا ایک میرا دیوبندی بھائی مسلمان کیا وہ اپنے سر کو پکڑ کر کچھ ذکر نہیں کرتا دعا سے پہلے؟ کرتا ہے. کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو گے تو تمہارے اور جنت کے درمیان صرف کیا حائل ہے؟ کیا یہ ذکر نہیں ہے؟ اگر ذکر فرض نہیں ہے اور ذکر کرنا حرام بھی نہیں ہے تو پھر ہماری لڑائی کس بات پہ؟ ہماری لڑائی جن پہ ہونی چاہیے تھی، ہماری بات تو ان پہ لڑائی ہونی چاہیے تھی. ہماری سود پہ لڑائی ہو، کوئی بندہ نہیں بولتا، کیوں؟ اس کو پیسے سکھائے ہوئے ہیں. وہ اپنا 60 65 70 سال کا آدمی اپنا وہ فنڈ لے رہا ہے اور اپنے بینک میں جمع کرا کے اس کو عیاشی ہے. مذہب کے اوپر تنقید کرنا یہ اس کا رائٹ بن گیا ہے. کیوں کہ مذہب کے اوپر تنقید کرنا ہمیں ہمارے نظام نے سکھا دی ہے. میرے بھائیو، ہر جگہ پہ اصلاح کی ضرورت ہے. آپ کی مسجد میں اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کے میلاد کے جلوس میں اصلاح کی ضرورت ہے، میلاد پہ تنقید کرنے کے موقف میں اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کے تعلیمی نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کے گھر کے ماحول میں اصلاح کی ضرورت ہے. یہ تب ہوگی جب ہم میلاد اور حضور کے مہینے میں حضور کے ذکر خیر کو ویسے کریں گے جیسے رسول اللہ نے کر دیا. آخری ایک حدیث سن لیں تاکہ ہم آگے چلیں. قرآن نے بیان کر دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. 6 ہجری میں وہ تذکرہ ہوا جب حضور صحابہ کے ساتھ چلے مکہ میں عمرہ اور طواف کرنے، لیکن آپ کو روک لیا گیا حدیبیہ کے مقام پر. وہاں کیا ہوا بھلا؟ آپ نے کس کو سفیر بنا کے بھیجا؟ حضرت عثمان غنی کو. آپ شہید، آپ کی شہادت کی اطلاع آ گئی، لیکن حضور نے کیا کیا؟ 1400 صحابہ کے ہاتھ پہ بیعت لی کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لے. قرآن اس کو کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں کر رہے. انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں بک رہے، وہ آپ کے ہاتھ پہ بے اور شراء نہیں کر رہے، وہ تو محبوب اللہ کے ہاتھ پہ بک رہے ہیں. اور پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ کس کا ہاتھ ہے؟ ید اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے. لیکن مسئلہ ایک ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن اس امت کو نہیں سکھاتے. اگر آپ ایک سال میں 48 جمعے آتے ہیں اور میری زندگی 20 سال باقی ہے تو میں سارے جمعے بھی قرآن پہ پڑھاتا رہوں تو میں قرآن پورا نہیں پڑھا سکتا. میرے بھائیو، قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں اور پھر اگلی بات سنیں اور اتھینٹک بات سنیں جس کو بخاری کے بعد مسلم نے ذکر کیا ہے. بخاری کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کے ہاتھ مبارک کی خوشبو کیسی تھی حضرت جابر بن سمرہ کیسے بیان کرتے ہیں. میں اس کا نتیجہ آخر میں بتاتا ہوں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے. آپ نے باری باری سب بچوں کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا، آپ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا. کتاب کون سی ہے؟ صحیح مسلم. حدیث بھی دیکھ لیں، حدیث ہے 3368، 3368. اس کو گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا، ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں فَوَجَدْتُ بِيَدِهِ بَرْدًا، میں نے حضور کے ہاتھ سے جو ٹھنڈک اپنے رخسار پہ محسوس کی تھی وہ ٹھنڈک میں ساری عمر محسوس کرتا رہا. اور گویا کہ حضور کا ہاتھ کیسا تھا؟ من جونت عطار، جیسے کسی خوشبو والے دکان سے کسی عطار نے خوشبو والا ہاتھ میرے رخسار پہ لگایا ہو، میں اس کیفیت کو پوری زندگی محسوس کرتا رہا. مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، صحابی نے یہ بات کیوں بیان کی ہے؟ صحابی نماز کی بات کرتے، صحابی صرف حج روزے کی بات کرتے، صحابی یہ کیوں کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی 3368 نمبر حدیث مبارکہ میں کہ حضور نے اپنا دست شفقت میرے رخسار پہ رکھا، میں نے اس کے اندر ٹھنڈک محسوس کی. پتہ چلا حضور کا ذکر خیر صحابہ جانتے تھے کہ نئی نسل میں محبت مصطفیٰ کی شمع روشن کرے گا. اس کو 2018 میں کوئی کینال ویو کی مسجد میں بیٹھ کر ربیع الاول میں بیان کرے گا اور حضور کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا. صحابہ کرام نے یہ چیز سمجھ کے لوگوں کے سامنے حضور کی حدیث بیان کر دی. حضور کا سرا آج ہمیں بھی میلاد میں اس چیز کی ضرورت ہے. آپ میلاد میں درود شریف کے پڑھتے ہوئے جائیں اور وہاں پر ولگریٹیز نہ ہوں، آپ کا لنگر ضائع نہ ہو، خواتینوں حضرات اکٹھے نہ ہوں، وہاں پر گانے نہ ہوں، وہاں پر ڈیک نہ ہوں، حضور کی ذات پہ گھر سے چلتے ہوئے درود پڑھیں. بلکہ میں کہوں گا کہ میرا بچے کی وجہ سے میں پوری رات نہیں سو سکا تو رسول کے ساتھ محبت کی وجہ سے کو پوری رات اٹھ کے ولادت کی رات کو درود کیوں نہیں پڑھتا؟ پتہ چلا ہمیں تو اپنے بچے عزیز ہیں، ہمیں حضور تو عزیز نہیں ہے. پھر آپ گھر سے درود کا آغاز کریں، آپ آج سے درود کا آغاز کریں. ہم یہ ایک متفقانہ لائے عمل رکھتے ہیں کہ سیرت طیبہ سیلیبریٹ کرنے والے اور میلاد سیلیبریٹ کرنے والے آئیں. آج سے ہم کمیٹڈ ہوتے ہیں
1:43-44 پہ کہ آج کے بعد جتنے ربیع الاول کے دن باقی ہیں ہم ہر روز جتنے بندے گھر میں موجود ہیں صرف 2 منٹ اکٹھے بیٹھ کر بیوی بچے بچیاں بہو سب مل کر حضور کی ذات پہ درود پڑھیں گے. یہی حضور کا میلاد ہے, یہی حضور کی سیرت طیبہ. اس میں کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو اختلاف ہے؟ میرے بھائیو ہم شاخ سے کٹ چکے ہیں, ہم ایمان کے مرکز سے دور ہو چکے ہیں, ہم اپنے جذبات کے بندے ہیں, ہم اپنے خیالات کے بندے ہیں جس نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. خدا کے لیے سارے واپس آ جائیں, حضور کے ساتھ محبت والا تعلق قائم کر لیں, شاید حضور کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے. انشاءاللہ یہ موضوع چلے گا. اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تنقید سے ہٹ کر محبت مصطفیٰ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.